السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المعین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان گرامی وقار، معزز سامعین کرام، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور آپ لوگ سن کر اسے مشرف ہوئے، اس پر کچھ گفتگو سے قبل بہتر و مناسب یہ ہے کہ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقائے انعامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، انیس الغریبین، مراد المشتاقین، شمس العارفین، راحت العاشقین، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بار درود شریف کی ڈالیاں نچھاور کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی مولانا محمد وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو معلوم ہے، یہ محفل میلاد حضرت شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یاد میں منایا جا رہا ہے۔ وہ ایک اللہ کے مقرب بندے ہیں جو نہایت ہی اللہ کے قریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں خود ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک اللہ کے ولیوں کو کسی چیز سے خوف، غم اور رنج نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ ہر چیز سے بے نیاز اور مستغنی ہوتے ہیں۔ تو انہی اللہ کے ولیوں میں سے ایک ولی حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ تو انہی کے حیات پہ تھوڑی سی گفتگو ہوگی، تو آپ لوگ سنجیدگی کے ساتھ سنیں اور ان کے حیات سے کچھ درس لیں۔ آواز وہاں تک آ رہی ہے؟ آپ کو آ رہی ہے آواز؟ تو حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریہ، جیسا کہ میں ان کے تعلق سے بتا رہا تھا، جو بھی اللہ کا مقرب بندہ ہو جاتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فیضان اس کے اوپر جاری اور ساری ہو جاتا ہے۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پیدائشی اور مادر ذات ولی ہے، یعنی وہ پیدائشی ولی تھے۔ کچھ لوگ پیدا ہونے کے بعد بہت ساری عبادتوں اور ریاضتیں کرنے کے بعد ولی بنتے ہیں، لیکن حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریہ کی یہ شان تھی کہ وہ پیدائشی ولی تھے اور مستجاب الدعوات ولی تھے۔ ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب بھی وہ اللہ کے بارگاہ میں کوئی دعا کرتے تھے تو ان کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، یہاں تک کہ ان کے بارگاہ میں، ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب بھی وہ اللہ کے بارگاہ میں دعا کرنے کے لیے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے تو ہاتھ کو اٹھانے اور دعا کرنے کے بیچ میں جو وقفہ گزرتا تھا
تو ہاتھ کو اٹھانے اور ہاتھ کو چہرے پر پھیرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ یہ ان کی شان تھی۔ ان کے تعلق سے کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب بخارا میں تھے، بخارا کی سرزمین کی آپ ہیں، وہاں پہ تھے، آپ ہی کے بچپن کا واقعہ ہے کہ آپ کے حیات مبارکہ کو دیکھ کر لوگ آپ کے اخلاق حسنہ، اوصاف حمیدہ، اعمال صالحہ کو دیکھ کر لوگ بہاؤالدین فرشتہ کے نام سے یاد کیا کرتے۔ جس طرح فرشتے ہر چھوٹی بڑی گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، ایسے ہی حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا کی ذات مبارک رہتی تھی، ہر گناہ سے پاک، ہر برائیوں سے پاک، ہر کمی سے پاک تھے۔ اسی لیے ان کو حضرت خواجہ بہاؤالدین فرشتہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ان کی کیا شان تھی، آپ کو کچھ واقعے میں بتاتا ہوں جس سے پتہ چلے گا کتنے بڑے ولی تھے وہ۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن وہ عبادت و ریاضت میں لگے ہوئے تھے اپنے گھر کے اندر، اللہ کے بارگاہ میں سرگوش تھے، عبادت اور نوافل میں لگے ہوئے تھے کہ اچانک عبادت کرتے کرتے ان کی آنکھ لگ گئی اور نیند کا غلبہ آ گیا، سو گئے۔ نیند ہی کے عالم میں نصیبہ بیدار ہوا اور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خواب میں تشریف لائے تو حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ ذرا سوچیں، جس کے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آ جائیں اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ میرے نبی خود فرماتے ہیں، من رانی فقط رانی الحق، جس نے مجھے خواب میں دیکھا گویا کہ اس نے ویسے ہی دیکھا جسے مجھے حیات میں دیکھا۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہیں کے ساتھ حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا کے بڑے پیر حضرت خواجہ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ صاحب۔ اب حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا نے جب دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سامنے کھڑے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا حضرت خواجہ شہاب الدین سہروردی کو کہ یہ میرا محبوب بندہ، یہ میرا چاہنے والا بندہ حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا، ان کے لیے میرا ایک جبہ لے کر آؤ، ان کے لیے میرا ایک جبہ اور کیا نام ہے خرقہ لے کر آؤ۔ تو حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا کے لیے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ میرے لیے ان کے لیے ایک خرقہ، ایک جبہ لے کر آؤ۔ حضرت خواجہ شہاب الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک خرقہ لے کر آئے اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اسے حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا کو دے دو۔ اب ذرا سوچیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خرقہ، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جبہ جو پہن لے اپنے وقت کا ولی کامل بن جائے، اپنے وقت کا وہ تاجدار بن جائے، تو میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ ان کو دو اور یہ ابھی اس جبے کو زیبتن فرمائے اور پہنے۔ تو یہ مقام حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے۔ بڑے ہی بلند پائے کے بزرگ ہیں، ان کے تعلق سے ایک بڑا ہی مشہور و معروف واقعہ آپ لوگوں نے بارہا سنا ہوگا کہ ان کے بارگاہ میں ایک عورت آتی ہے، ایک بوڑھی عورت، بوڑھی ضعیف عورت آتی ہے ان کے بارگاہ میں اولاد کے غرض سے۔ لوگوں نے بتایا، اس سے محلے کی رہنے والی تھی، لوگوں نے بتایا کہ ایک ولی حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا رہتے ہیں، آپ کے اتنا زیادہ آپ پریشان ہیں، کوئی اولاد نہیں ہو رہا ہے، کوئی بچے نہیں ہو رہے ہیں، آپ ان کے بارگاہ میں جائیں اور دعا کرائیں، ہو سکتا ہے اللہ کے ولی ہیں، دعا کر دیں، آپ کا نصیبہ بیدار ہو جائے، آپ کی کوئی اولاد پیدا ہو جائے۔ جب وہ اس عورت نے حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا کے تعلق سے یہ باتیں سنی تو عورت یہ فریاد لے کر حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا کے بارگاہ میں آئیں اور کہنے لگیں، حضور بڑا عرصہ گزر گیا ہے، بڑی تمنا دل میں ہے، کوئی اولاد نہیں ہو رہی ہے، اب میں بوڑھی ہوئی جا رہی ہوں، تو اللہ کے بارگاہ میں دعا کر دیں،
آپ اللہ کے نیک ولی مقرب بندے ہیں، آپ دعا کر دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بھی حق میں ایک اولاد لکھ دے۔ اب اولاد جس کو نہیں ہوتی ہے اس کا درد اولاد کا کیا ہوتا ہے وہی سمجھتا ہے۔ تو حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا چونکہ ایک اللہ کے بڑے برگزیدہ بندے تھے، انہوں نے آنکھیں بند کیا اور لوح محفوظ پر دیکھنا شروع کر دیا، اس کے قسمت کو پڑھنا شروع کر دیا اور اس کے تقدیر کو پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، آنکھیں یہاں بند کریں تو لوگوں کی تقدیر کو پڑھ لیں۔ تو اس کے تقدیر کو پڑھا، اس کے بعد حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا نے اسے کہا کہ ایسا ہے کہ تمہارے قسمت میں کوئی اولاد نہیں لکھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے قسمت میں کوئی اولاد نہیں لکھی ہے، اس لیے تمہارے حق میں کوئی اولاد تمہارے پیدا نہیں ہوگی تمہارے کوکھ سے۔ اب جب عورت نے سنا تو بڑا ہی رنجیدہ اس کا دل ہوا، خوابیدہ خاطر ہوئی اور سر جھکا کر واپس چل دیا اس نے۔ راستے میں آ رہی تھی کہ وہیں پر حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا کے پوتے سیدنا رکن الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کھیل رہے تھے۔ بچپن کا واقعہ تھا، وہیں بچپن میں تھے، 4 سال 5 سال کے رہے ہوں گے، کھیل رہے تھے۔ وہ عورت بلبلاتی روتی ہوئی جا رہی تھی۔ جب حضرت خواجہ رکن الدین نے دیکھا کہ یہ عورت روتے ہوئے جا رہی ہے تو اس سے پوچھا، بوڑھی ماں کیا ماجرا ہے، تم رو کیوں رہی ہو؟ تو انہوں نے سارا واقعہ بتایا کہ آپ کے جو ہے دادا کے پاس میں گئی تھی، دعا کرانے کے غرض سے میرے کوئی اولاد نہیں ہو رہی ہے کہ وہ دعا کر دیں اللہ کے بارگاہ میں کوئی اولاد ہو جائے، لیکن ان کے بارگاہ میں گئی تو انہوں نے بتا دیا کہ تیرے قسمت میں کوئی اولاد ہی نہیں لکھی ہوئی ہے، اس لیے تجھے کوئی اولاد نہیں ہوگی، اسی لیے میں غمزدہ ہو کر روتی ہوئی جا رہی ہوں اپنے گھر پہ دوبارہ۔ اب حضرت خواجہ رکن الدین نے کیا جواب دیا ذرا آپ غور سے سنیں۔ حضرت خواجہ رکن الدین نے کہا کہ اے عورت، تو میرے دادا کے پاس اولاد کے غرض سے تو گئی تھی، ٹھیک ہے، لیکن جو طریقہ مانگنے کا ہوتا ہے وہ طریقہ تجھے نہیں آیا مانگنا۔ کیسے مانگا جاتا ہے ولیوں کے بارگاہ میں پہلے اسے سن لے، اس کے بعد پھر دوبارہ جا میرے دادا کے بارگاہ میں۔ اب اس عورت نے کہا ٹھیک ہے، آپ ہی بتا دیجئے کیسے مانگا جاتا ہے، میں تو جاہل ہوں، مجھے آتا نہیں مانگنا، آپ ہی بتا دیجئے کیسے مانگا جاتا ہے۔ حضرت خواجہ رکن الدین نے کہا سن، میرے دادا کے پاس جانا اور کہنا حضور میرے اولاد کے لیے کوئی دعا کر دیں کہ اولاد ہو جائے میرے قسمت میں، اور جب وہ یہ کہیں کہ تیرے قسمت میں کوئی اولاد نہیں لکھا ہوا ہے تو یہ کہنا اسی لیے تو تمہارے بارگاہ میں آئی ہوں، اسی لیے تو تمہارے بارگاہ میں آئی ہوں کہ میرے قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے، آپ اللہ کے ولی ہیں، اللہ سے کہہ کر میرے قسمت میں لکھوائیں۔ یہ آپ کو اللہ نے ولی بنایا ہے تو کسی غرض سے بنایا ہوگا ولی، تو جس کے قسمت میں اولاد نہیں لکھا ہے اس کی قسمت میں آپ اولاد لکھوائیں، اللہ نے آپ کو تو اتنا پاور دیا ہوگا۔ اب وہ عورت لوٹ کر پھر دوبارہ حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا کے پاس گئی اور اس نے کہا کہ حضور آپ دعا کر دیجئے میرے بارگاہ میں، میرے لیے اللہ کے بارگاہ میں دعا کر دیں کہ کوئی اولاد ہو جائے۔ تو حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا نے کہا میں نے پہلے ہی تجھے بتایا تھا کہ تیرے قسمت میں کوئی اولاد نہیں لکھی ہوئی ہے، اس لیے تجھے کوئی اولاد نہیں ہوگی، میں نے تیرے قسمت تیرے تقدیر کو پڑھ لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تیرے قسمت میں کوئی اولاد نہیں لکھا ہے۔ تو اس عورت نے کہا کہ آپ کے بارگاہ میں اسی غرض سے تو آئی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ولی بنایا ہے، آپ کو پاور و اختیار دیا ہے، تو آپ میرے قسمت میں اس کو لکھوائیں ولی کہ ولی ہیں آپ، تو اللہ کے بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے قسمت میں دوبارہ لکھے کوئی اولاد، اس غرض سے میں آئی ہوں۔ اب حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا نے کہا ذرا تو یہ بتا کہ یہ بات تجھے بتایا کس نے ہے، یہ مانگنے کا طریقہ تجھے کس نے سکھایا؟ اس عورت نے کہا آپ ہی کے پوتے سے سیکھ کر آئی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ایسے اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں مانگا جاتا ہے، اور آپ اللہ کے ولی ہیں تو واقعی میں اللہ نے آپ کو ولی بنایا ہے، تو آپ میرے لیے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ میرے قسمت میں کوئی اولاد لکھے، اسی لیے آپ ولی بنائے گئے ہیں۔ اب جب یہ بات کہنا تھا تو حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ولایت جوش میں آ گیا، حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا کا ولایت جوش میں آ گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دونوں ہاتھوں کو بلند کر دیا اور اللہ کے بارگاہ میں دعا کرنے لگے، اور فرما دیا اس عورت سے کہ اے عورت جا، تیرے قسمت میں اللہ تعالیٰ نے ایک اولاد کو لکھ دیا ہے،
اے عورت تو جا تیرے قسمت میں اللہ تعالیٰ نے 2 اولاد کو لکھ دیا ہے، اے عورت تو چلی جا تیرے قسمت میں اللہ تعالیٰ نے 3 اولاد کو لکھ دیا ہے، اے عورت تو چلی جا تیرے قسمت میں اللہ تعالیٰ نے 4 اولاد لکھ دیا ہے، اے عورت تو چلی جا تیرے قسمت میں اللہ تعالیٰ نے 5 اولاد لکھ دیا ہے۔ اسی طرح کرتے حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا نے کہا اے عورت تو یہاں سے چلی جا تیرے قسمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 اولاد لکھ دیا ہے، اور وہ عورت وہاں سے چلی گئی، بعد میں اس کو 7 اولادیں پیدا ہوئی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء کرام، شان بہاؤالدین زکریا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو یہ اللہ کے ولیوں کا مقام و مرتبہ ہوتا ہے کہ چاہیں تو دوسرے کی قسمت کو پلٹوا دیں۔ اس کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں لکھا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام و مرتبہ دیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر کے انہوں نے لکھوا لیا۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے، یہ تو حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا کی شان تھی، جو کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے کو شان دیتا ہے، ہر ولی کو شان دیتا ہے۔ وہ کسی ولی کو زیادہ شان دیتا ہے، کسی کو کم شان دیتا ہے، کسی کا مرتبہ زیادہ ہوتا ہے اللہ کے نزدیک، کسی کا کم مرتبہ ہوتا ہے۔ لیکن اب ہم لوگوں کو غور یہ کرنا ہے کہ حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا کو یہ ولایت کا مقام اتنا بلند و بالا ملا کیسے؟ یہ مقام ان کو ملا کیسے؟ یا اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، اللہ کے مقرب ہوتے ہیں، اللہ کے بارگاہ میں ایک بار جو دعا کر دیتے ہیں ان کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، تو آخر یہ ہوتا کیسے ہے؟ آخر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بلند و بالا مقام دیا کیسے؟ تو جب ہم ان کے حیات کو غور و فکر کرتے ہیں، ان کی حیات کو پڑھتے ہیں، تو سامنے یہ بات نکل کر آتی ہے کہ وہ اللہ کے نہایت برگزیدہ بندے اور عبادت گزار بندے ہوا کرتے ہیں۔ دنوں رات اللہ کے بارگاہ میں کھپا دیتے ہیں، عبادت کرنے میں لگا دیتے ہیں، تب جا کے اللہ تعالیٰ وہ کہیں ولایت کا مرتبہ ان کو دیتا ہے۔ ایک ولایت کا مرتبہ پانے کے لیے انسان پوری زندگی عبادت کرتا رہتا ہے، تب جا کے اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے اور اسے ولایت کا مقام ملتا ہے۔ تو ولی کوئی یوں ہی نہیں بن جاتا ہے، بڑی محنتیں لگتی ہیں، بڑی عبادت و مشقت کرنا ہوتا ہے، تب جا کے کوئی اللہ کا مقرب بندہ بن پاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے یہ کہ اللہ کے بارگاہ میں ان بزرگوں کے حیات سے کچھ حیات اور کچھ سبق اخذ کر کے اپنے زندگی میں عملی پیرا پہنا کے رکھیں، اپنے زندگی میں کچھ ان کے حیات سے سیکھیں، اور انہوں نے جس طرح اللہ کے بارگاہ میں عبادت کیا اس طرح کچھ ہم بھی اللہ کے بارگاہ میں عبادت کریں۔ جیسا کہ ابھی مجھے معلوم چلا کہ یہ مسجد نئی بنی ہوئی ہے، تو مسجد بنانا بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے لیے مسجد بنایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا اس کے لیے۔ تو مسجد بنانا واقعی میں بہت فضیلت کا کام ہے، لیکن صرف مسجد بنا دینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ مسجد کو سجانا بھی ضروری ہے۔ اور سجاتے کیسے ہیں؟ اس میں پنجگانہ نماز پورے محلے والے آ کے پڑھیں، یہ مسجد کا اصل مقصد ہے۔ مسجد بنانا کوئی بڑی بات نہیں، بلکہ مسجد بنا کے اس میں عبادت کرنا کہ یہ بڑی بات ہے۔ اللہ کے لیے، اللہ کے عبادت کے لیے مسجد کا گھر بنایا جاتا ہے، مسجد بنائی جاتی ہے تو اس میں آ کر اللہ کی عبادت کریں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، زکوٰۃ دیں، جو بھی کرنا ہو کریں، لیکن اللہ کے بارگاہ میں آ کے سربہ سجود ہوں۔ ایک سجدے کی کیا اہمیت ہوتی ہے، اللہ کے بارگاہ میں عبادت کرنے کی کیا اہمیت ہوتی ہے، یہ تو آپ جب کتابوں کا مطالعہ کریں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کرنے سے آدمیوں کو کتنا بڑا مقام و مرتبہ ملتا ہے۔ اب آئیے تھوڑا میں نماز کے اوپر تھوڑی سی تفصیل ڈال دوں، اس کے بعد میں یہاں سے رخصت ہوں گا کہ نماز کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی بڑی فضیلت رکھی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جو بھی ولی ہوگا، جتنے ولی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، وہ نماز میں نہایت ہی مستغرق تھے اور پابند شرع کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، تبھی ان کو جا کے ولایت کا مرتبہ ملتا ہے۔ تو کوئی ولی ایسا نہیں بنا جو بے نمازی ولی ہو گیا ہو، کوئی ایسا ولی ہے ہی نہیں جو بغیر نماز پڑھے ہوئے ولی بن گیا ہو۔ وہ اللہ کے بارگاہ میں عبادت و ریاضت کیا ہوگا، پھر جا کے وہ ولی بنا ہوگا۔ تو نماز کے اوپر میں تھوڑی سی گفتگو ڈالوں اور آپ کو بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز میں کتنا زیادہ فضیلت رکھا ہے۔ تو اس سے پہلے نماز کا جو مدار ہے، نماز کا اصل ہے، میں اس کے بارے میں کچھ گفتگو کروں۔ نماز کی جو مدار اور نماز کی جو جڑ ہے وہ وضو ہے۔ وضو نماز کا مدار ہے، نماز کا کھمبا ہے، نماز کا ستون ہے۔
تو جس طرح کھمبا اور ستون ہوتے ہیں جن پر مکانات قائم ہوتے ہیں، اگر پلر نہیں ہوگا تو اس پہ چھت نہیں پڑے گی، تو ایسے ہی وضو بھی پلر کا ایک کام کرتا ہے۔ تو وضو اگر ہے تبھی آپ کی نماز درست ہے، ورنہ نماز درست نہیں ہے۔ اب وضو کی کتنی بڑی فضیلت ہے، آئیے میں حدیث سے آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے کس طرح وضو کے بارے میں فرمایا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ من توضا فاحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظفاره۔ میرے نبی فرماتے ہیں من توضا فاحسن الوضوء، جس نے وضو بنایا اور اچھے طریقے سے وضو بنایا، یعنی اعضائے وضو جتنے ہیں، ہاتھ پیر اور چہرے جتنے بھی اعضائے وضو ہیں، سب کو اچھے طریقے سے دھلا، تو من توضا فاحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسم سے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے۔ خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظفاره، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ناخون کے نیچے سے بھی گناہوں کو نکال دیتا ہے۔ تو یہ وضو بنانے کی فضیلت ہے کہ ایک وضو جو بندہ صحیح سے بنا لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے۔ تو ذرا سوچیں، وضو بنانے کے بعد جب آپ نماز پڑھنے آئیں گے تو نماز کی کتنی بڑی فضیلت ہوگی۔ اس کے علاوہ اور بھی وضو بنانے کی ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من توضا فاحسن الوضوء ثم قال اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین فتحت لہ ثمانیۃ ابواب من جنت یدخل ایہما شاء۔ یعنی میرے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے وضو بنایا اور اچھے طریقے سے وضو کیا، شریعت کے مطابق وضو کر لیا، اس کے بعد یہ دعا پڑھ لی اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، کہ اللہ تو مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے اور اے اللہ تو مجھے پاک صاف رہنے والوں میں سے بنا دے۔ فتحت لہ ثمانیۃ ابواب الجنت، تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور صرف جنت کے دروازے کھولے نہیں جاتے ہیں بلکہ اور حدیث ہے، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یدخل ایہما شاء، اب تو داخل ہو جا جنت میں جس دروازے سے تو چاہ، اب تو جس دروازے سے چاہ جنت میں تو داخل ہو جا۔ یہ صرف وضو بنانے کی فضیلت ہے۔ تو ذرا سوچیں، ایک وضو بنانے میں اتنی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے کہ جسم کے تمام گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے اور جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیتا ہے اور جنت میں داخلہ دینے کے لیے حکم بھی دے دیتا ہے۔ تو اب آپ اور کیا چاہیے آپ کو؟ پھر صرف ایک وضو بنانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا زیادہ بندوں پر احسان فرماتا ہے، اتنا زیادہ انعام و اکرام رکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے وضو بنا لیا، اب مسجد کے اندر آئے، ہر قدم پر آپ کو نیکیاں لکھی جاتی ہیں، ایک قدم پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہیں مٹائے جاتے ہیں اور 10 مقام و مرتبہ آپ کا بلند کیا جاتا ہے۔ تو یہ صرف مسجد میں آنے کا ثواب آپ کو ملتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں آپ عبادت کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں، اس کی کتنی بڑی فضیلت ہوتی ہے ذرا دیکھیں۔ کہ حدیث شریف میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اپنے صحابہ سے، ارائیتم لو ان نہرا بباب یغتسل فیہا کل یوم هل یبقى من درنہ شیء قالوا لا یبقى من درنہ شیء کذالک مثل الصلاۃ الخمس یمحو اللہ بہن خطایا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ بتاؤ، جس کے گھر کے قریب، جس کے گھر کے دروازے کے قریب ایک نہر جاری ہو، ایک ندی جاری ہو، اور اس میں وہ روزانہ 24 گھنٹے 5 مرتبہ نہائے، 5 مرتبہ غسل کرے، تو کیا اس کے جسم پر کوئی گندگی، کوئی میل، کوئی کچیل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں حضور، وہ تو ایک دم پاک و صاف ہوگا، صاف ستھرا ہوگا، اس کے جسم پر کوئی گندگی باقی نہیں رہ جائے گی، وہ ایک دم صاف و شفاف ہوگا۔ میرے نبی فرماتے ہیں کذالک مثل الصلاۃ الخمس یمحو اللہ بہن خطایا، یہی حال 5 وقت نماز پڑھنے کا ہے۔ جب کوئی بندہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو ایسے ہی جھاڑ دیتا ہے، ایسے ہی اسے پاک و صاف کر دیتا ہے جیسے وہ دن میں 5 مرتبہ روزانہ نہائے تو پاک صاف رہتا ہے۔ تو ذرا سوچیں، 5 وقت نماز پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے تمام گناہوں کو جھاڑ دے، تمام برائیوں کو مٹا دے، اور آپ کی قسمت میں نیکیوں کا ذخیرہ دے دے آپ کی۔
یہ مقام و مرتبہ اللہ کی عبادت کرنے کا ہے۔ ایک وقت نماز پڑھنے کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی بندہ اللہ کے بارگاہ میں ایک سجدہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 10 مرتبہ مغفرت فرماتا ہے۔ یہ ہے مقام۔ تو آپ نے مسجد بنایا، یہ قابل مبارک بات ہے، لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ مسجد میں آئیں اور عبادت کریں اللہ کی، نمازیں پڑھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ ایک میں واقعہ بتاتا ہوں کہ نماز پڑھنے سے اچھے کی قسمت تبدیل ہو جاتی ہے، دل کا تختہ پلٹ جاتا ہے اچھوں کا نماز پڑھ لینے سے۔ یہ بات میں بتا کے جا رہا ہوں کہ ایک بات یاد رکھنا، جو بھی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مسجد میں آ کے 40 دن لگاتار بغیر تکبیر اولیٰ کو چھوڑے ہوئے نماز پڑھ لے، اس کے بعد اگر وہ چاہے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا تو وہ نہیں پڑھ سکتا، بلکہ وہ اتنا زیادہ عادی ہو جائے گا نماز پڑھنے کا کہ اگر وہ چاہے گا کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا تب بھی وہ پڑھنے آ جایا کرے گا مسجد میں۔ بس یہ ہے کہ 40 دن وہ آ کے اللہ کی عبادت کر لے، اس کے بعد وہ چاہے گا بھی تب بھی نماز کو نہیں چھوڑ پائے گا۔ یہ یاد کر لیں ایک بات۔ اس کے بعد اب دیکھیں کہ نماز پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے لوگوں کی قسمت کو تبدیل کرتا ہے۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دور کا ایک آدمی بڑا مشہور و معروف تھا۔ وہ بہروپیہ آدمی تھا، لوگوں کو اپنے روپ کو بدل کر، اپنے چہروں کو بدل کر لوگوں کو دھوکہ دینے میں بڑا ایکسپرٹ تھا، بڑا ماہر تھا، لوگوں کو دھوکہ دے دیتا تھا، اپنے چہرے کے حلیوں کو بدل دیتا تھا، کوئی اسے پہچان ہی نہیں پاتا تھا کہ یہ فلاں شخص ہے۔ اس طرح وہ آدمی تھا۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دور میں بہت سارے لوگوں کو اس نے دھوکہ دیا۔ ایک بار کیا کہ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو ہے بارگاہ میں آ گیا اور انہیں دھوکہ دینے چلا۔ تو حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارگاہ میں جب وہ بہروپیہ آتا ہے تو حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اکرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں بتا یہ رہا تھا کہ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دور میں بہروپیہ جو رہتا تھا اچھوں کو دھوکہ دے دیتا تھا۔ ایک مرتبہ کیا کہ حضرت اورنگزیب عالمگیر کے بارگاہ میں آ گیا دھوکہ دینے کے لیے۔ تو اورنگزیب عالمگیر چونکہ اللہ کے ایک ولی تھے، اولیاء نواز بھی تھے اور خود ایک اللہ کے ولی تھے، وہ کسی کے دھوکے میں نہیں آتے تھے۔ جب وہ اپنے حلیے کو بدل کر آیا، حضرت اورنگزیب عالمگیر کے سامنے کھڑا ہوا تو حضرت اورنگزیب عالمگیر نے فوراً اسے پہچان لیا اور کہا، اے بہروپیہ، تو مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا، تو زمانے کو دھوکہ دے سکتا ہے لیکن مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ وہ بہروپیہ لوٹ گیا، دوسری بار پھر آیا اپنے حلیے کو بدل کر اور بڑی داڑھی لگا کر اور ریش کو جو ہے سفید کر آیا اور پھر حضرت اورنگزیب عالمگیر کے بارگاہ میں کھڑا ہو گیا۔ دوسری بار بھی حضرت اورنگزیب عالمگیر نے اسے پکڑ لیا اور کہا، تو وہی بہروپیہ ہے جو لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے اور تو مجھے ہرگز دھوکہ نہیں دے سکتا۔ پھر وہ لوٹ گیا، تیسری بار پھر آیا اور پھر حضرت اورنگزیب عالمگیر نے اسے پہچان لیا اور اس کے بعد حضرت اورنگزیب عالمگیر نے کہہ دیا اس سے کہ تو زمانے کو دھوکہ دے سکتا ہے لیکن مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا، اور اے بہروپیے تو سن لے، جس دن تو مجھے دھوکہ دے گا تیرے منہ مانگے تجھے انعام میں دوں گا، تو یہاں سے چلا جاؤ۔ جس دن تو نے مجھے دھوکہ دے دیا اپنے روپ کو بدل کر، میں تیرے منہ مانگا تجھے انعام دوں گا، تو جتنا بھی مانگے گا میں تجھے انعام دوں گا۔ وہ بہروپیہ سنا اور چلا گیا۔ کچھ عرصہ گزر گیا، کچھ دن گزر گیا، وہ بہروپیہ نہیں آیا۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سمجھا کہ وہ اب نہیں آیا، اس نے مجھے دھوکہ تو دے نہیں سکتا، اس لیے کہیں دوسری جگہ چلا گیا ہوگا لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ اب کچھ دنوں کے بعد حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جنگ کے غرض سے کہیں پر باہر تشریف لے جانا ہوا۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر پہاڑی کے راستے سے ہو کر جا رہے تھے، تو ایسے ہی پہاڑیاں بنی ہوئی تھی، تو ایک پہاڑی کے اونچے ٹیلے پر دیکھا کہ ایک چھوٹا سا گھر بنا ہوا ہے اور وہاں پر لوگوں کا ہجوم لگا ہوا ہے، بہت سے لوگ ہیں جو آ رہے ہیں جا رہے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں۔ تو وہاں پر حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ رک گئے اور
अपने वज़ीर को हुक्म दिया कि ज़रा देखो ये क्या मामला है, जो लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, इतना ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है, मजमा जमा है, तो ज़रा देखो यहाँ पे हो क्या रहा है। अब हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर का सिपाही गया और उसने मालूम किया तो कहा हुजूर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, यहाँ अल्लाह के एक वली हैं जो अल्लाह की इबादत कर रहे हैं और लोग उनकी ज़ियारत के लिए आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो वही है, अल्लाह के वली हैं, ज़ियारत के लिए आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो वली अल्लाह के इबादत में मुस्तग़रक़ हैं और वो किसी की तरफ मुतवज्जे नहीं हो रहे हैं, किसी की बात की तवज्जो नहीं दे रहे हैं, वो इतना ज़्यादा अल्लाह के इबादत में मशगूल हैं। अब हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जब देखा कि एक अल्लाह के वली हैं जो इबादत में मशगूल हैं, तो इनके दिल में ये बात आई कि लाओ जंग पे जा रहे हैं, अल्लाह के वली की ज़ियारत भी करते जाएं, हो सकता है दुआ कर देंगे, जंग में फ़तह याबी हो।